پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اسے یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر سب سے طاقتور سورت ہے، جس کو ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بے شمار نعمتیں، بے حساب رزق اور نہ ختم ہونے والی برکت۔ اب عزیزان کرام، آپ کو سننا ہے، دھیان سے سننا ہے وہ خاص عمل جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھا تھا۔ عزیزان کرام، یہ دولت اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں لائے گا کہ آپ خود بھی یہ دیکھ کر کے حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، جو بڑے بڑے بزرگوں نے یہ عمل آزمایا ہے اور جس سے لوگوں کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی ہے، تو ناظرین کرام اب آپ دھیان سے سنیں، ویڈیو کو بالکل اسکیپ نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت خاص لینے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ تو ناظرین کرام، یا پھر آپ کاپی پر لکھ لیں، یا پھر آپ اپنے ذہن میں بسا لیں، یا پھر آپ اس ویڈیو کو سیو کر دیں۔ اور عزیزان کرام، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسروں کے پاس بھی بھیجنا ہے تاکہ آپ کے ذریعہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس کو کیسے کرنا ہے، کون سا طریقہ ہے اور کس وقت کرنا ہے؟ محترم عزیزان کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ فجر کی نماز میں اٹھیے گا، با جماعت نماز ادا کیجیے گا۔ اگر خواتین ہیں تو اپنے گھر پر فجر کی نماز ادا کیجیے گا، اس کے بعد اس عمل کو کریے گا۔ انشاءاللہ تعالی فوراً کچھ دنوں کے بعد آپ کو اثر دکھتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو باوضو ہو کر کے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو گھر میں مصلی بچھا کر کے باوضو ہو کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ وضو کر کے اپنے جانماز مصلی پر بیٹھ گئے، اور ایک چیز آپ دھیان رکھیں، جب آپ اس عمل کو کرنے جائیں تو آپ اپنے پاس تسبیح وغیرہ رکھ لیں، یا 100 دانے کی کوئی بھی چیز رکھ لیں، یا اگر کچھ نہیں ہے تو گٹیاں وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے پاس 100 گٹیاں جمع کر کے رکھ لیں۔ تو عزیزان کرام، جب آپ نے 100 گٹیاں رکھ لیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہو کر آپ جانماز پر بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اب درود آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اگر کوئی درود آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کیونکہ یہ بھی ایک درود ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو 11 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یعنی کہ عزیزان کرام، اس سورت سے پہلے آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، آپ کو بسم اللہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ اور یہ سورہ کوثر جو ہے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ ہر بار ضروری نہیں ہے، آپ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ وہی درود پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ عزیزان کرام، جب 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو لاسٹ میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے گا، اس سورہ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ لاسٹ میں بھی درود پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے آپ کو؟ یا اللہ، مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے گھر میں برکت ڈال دے، میری تنگ دستی دور کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہوں گے، حرام سے بچنے لگیں گے اور دل سے اللہ کو پکاریں گے، تو پھر دیکھیں کس طرح آپ کے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہی نیت
نیت کریں اور اس عمل کو کم از کم آپ کو 11 دن تک ضرور کرنا ہے، یا پھر اس عمل کو آپ ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں، لیکن آپ کو 11 دن تک یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ لیکن عزیزان کرام اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کمنٹ میں آمین یا پھر اپنا نام لکھ کر کے جانا ہوگا تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، ایک آپ سے اور چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کمنٹ میں آمین لکھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہو سکے اگر دل جمائی کرے تو پھر آپ اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی بہت جلدی فائدہ ہو، کیونکہ عزیزان کرام جب بندہ کوئی دوسرے کو کوئی اسلامک بات بتاتا ہے، کوئی دین کی بات بتاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب لکھتا ہے۔ اور ناظرین کرام جب بندہ کوئی دوسرے کے لیے بہتر چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔